إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، منہج سلف کا یہ سلسلہ جو لیس من منہج السلف، یہ منہج سلف نہیں ہے، اس عنوان کے تحت جاری ہے اور کافی طویل سلسلہ چلا ہے، جس میں سلف کا منہج کیا ہے اور سلف کا منہج کیا نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے بالمقابل سمجھ رہے ہیں کہ منہجی اعتبار سے لوگوں میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے بالمقابل واقعی سلف کا منہج کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ ہم ہمارے اسلاف کے منہج کو صحیح طور پر سمجھیں، ان کے اصولوں کو، ان کے طرز حیات کو، ان کے فکر کو، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا عبادات سے یا اخلاقیات سے یا معاملات سے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ان عناوین میں سے، ان نقاط میں سے ہر ایک بات ایک مستقل عنوان ہے، لہٰذا اس کو آپ یا تو ایک سلسلے کی صورت میں دیکھیں یا پھر آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک عنوان ہے جو ہماری زندگی کے بنیادی معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ منہج عقیدے سے بھی جڑا ہوا ہے، عبادات سے بھی ہیں، اصول سے بھی ہیں، فروع سے بھی ہیں، اخلاق سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے۔ اتنا طویل سلسلہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ منہج کا بگاڑ آدمی کی پوری زندگی کا بگاڑ ہے اور اس کا انجام جہنم ہے، لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان انحرافات سے بچے جن میں ماضی میں کئی سو سالوں سے گمراہ لوگ مبتلا ہیں۔ ایک گمراہی اس میں ہے تو دوسری دوسرے میں ہے۔ مختلف فرقے ایک کے بعد ایک اسلامی تاریخ میں آئے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک غلطی کی، ایسی غلطی جو منہجی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے اتنے دور ہو گئے کہ بعض فرقے اسلام سے باہر بھی ہو گئے۔ ایسی چیزوں میں وہ ملوث ہوئے جو اسلام سے خارج کرنے والی ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو دین کو سمجھنے کا پیمانہ، دین کو سمجھنے کا طریقہ اس کا صحیح ہو۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ سب سے بہتر دین کو سمجھا ہے سلف نے، صحابہ، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ صحابہ کا دین سیکھنا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تو اس بنیاد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو گمراہیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو ہم کو منہج کی وضاحت کے لیے ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کئی باتیں اس میں مکمل ہو چکی ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں 40 باتیں تھیں، جس میں سے آج ہم مسئلہ نمبر 27 دیکھیں گے۔ کیا ہے یہ؟ اہل سنت اور اہل بدعت کی غلطی میں تفریق نہ کرنا، یہ غلطی ہے۔ منہجی انحرافات میں سے، منہجی بگاڑ میں سے ایک بگاڑ کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت کی غلطی کو برابر کر دیا جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے
کہ دونوں کی غلطیوں میں تفریق رکھی جائے اور ان غلطیوں کی بنیاد پر دونوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اس دور کا المیہ ہے کہ جب کسی گمراہ کی گمراہی کو واضح کیا جائے تو فوری طور پر آدمی کہتا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم بڑے بڑے عالم ہیں، ان سے بھی تو غلطی ہوئی، اور یہ اس کے ذہن میں تلبیس پیدا کرتا ہے، یہ اس کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہ لوگوں سے اخذ علم سے بچے رہیں گے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف معاملۃ اخطاء اہل السنۃ کمعاملۃ اہل البدع فإن كل ابن آدم خطاء فينظر في منهج الرجل ويعامل الخطأ الذي وقع منه على اساس ذلك۔ کہتے ہیں اہل سنت کی علمی غلطیوں کے ساتھ اہل بدعات کی غلطیوں جیسا معاملہ کرنا سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ بنی آدم میں ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، بس آدمی کے منہج کو دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی غلطی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کو ہم کو دونوں اعتبار سے سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر اہل بدعات کے تعلق سے کوئی عالم اگر کسی پر رد کرے کہ وہ گمراہ ہے، کیوں گمراہ ہے؟ اس لیے کہ فلاں فلاں معاملے میں اس نے ایک ایسی بات بولی ہے جو بالکل گمراہی ہے، غلط ہے۔ اب فوری طور پر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوئی ہے، دیکھو امام ابو حنیفہ کی غلطی، امام شافعی کی، امام مالک، امام احمد، ابن تیمیہ، ابن قیم، فلاں فلاں فلاں، البانی، بن باز، عثیمین، شیخ ربیع، فلاں۔ آدمی ایک لمبی گنتی بتاتا ہے، ایک فہرست پیش کرتا ہے کہ فلاں فلاں سے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ جب اتنے بڑے عالموں سے غلطی ہوئی ہے تم نے ان کو نہیں چھوڑا، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو ایک اعتبار سے وہ اہل حق کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر اہل باطل کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو بھی قابل اعتماد قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تم نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا غلطیوں کے باوجود تو ان کو بھی مت کرو۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، اس کا دوسرا پہلو، ایک آدمی اہل بدعت کے تعلق سے شدید ہے، وہ رد کرتا ہے یہ گمراہ، وہ گمراہ، وہ گمراہ، فلاں نے عقیدے میں غلطی کی، گمراہ ہو گئے، فلاں نے فلاں مسائل میں غلطی کی، حلال کو حرام کہا یا بالعکس، اور وہ گمراہ ہے۔ اگر اسی طرح کی غلطی کسی بڑے عالم سے ہو جائے تو جیسا معاملہ اس کے ساتھ تھا بدعتی کے، ویسا ان کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے کہ اس کو جس طرح سے اس نے گمراہ قرار دیا، اس کی تردید کی، ویسے وہ اہل حق کی بھی تردید کرنے لگ جاتا ہے اور ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ خوارج سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی۔ ان کو جب بدعتی اور گمراہ قرار دیا، معتزلہ کو گمراہ قرار دیا یا فلاں کو، اب اسی قبیل کی کوئی ایک غلطی کسی بڑے عالم سے ہو جائے تو اب آدمی کیا کرتا ہے؟ جیسے ان کو ریجیکٹ کر دیا ویسے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اہل حق کی غلطی اور اہل بدعت کی، اہل باطل کی غلطی، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کی گمراہی کی بنیاد پر ان کو چھوڑا جائے گا، ان کا سخت رد کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ میں وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ مراتب کا لحاظ ہے، یہ مراتب کا لحاظ ہے، اور یہی بات ہم کو قرآن و سنت سے ملتی ہے۔
مثال کے طور پر کیا کیا جائے بھائی، نہیں جاگ رہا ہوں؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، جن معاملات میں تم سے خطا ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جن چیزوں کے بارے میں تمہارے دل جانتے بوجھتے فیصلہ کریں ان پہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو علمی خطا ہے اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر جان بوجھ کے بھی گناہ ہوا ہے اور آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے غلطیوں کے بارے میں تفریق کی ہے، ایک غلطی پر پکڑ ہوگی ایک پر نہیں ہوگی۔ معلوم ہے کہ غلطیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، تم پر گناہ نہیں ہے ان معاملات میں جن میں تم سے خطا ہو جائے۔ اخطا عربی زبان میں کہتے ہیں انسان صحیح کی کوشش کرے لیکن اس سے خطا ہو جائے۔ انسان مکلف تحقیق کا ہے، اجتہاد کا ہے، انسان اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ صحیح نتیجہ اس کے سامنے آ جائے، وہ آ بھی سکتا نہیں بھی آ سکتا ہے۔ آدمی دیکھنے کا مکلف ہے لیکن صاف دکھائی دے گا یا نہیں اس کو نہیں معلوم، کبھی دھند بھی ہو سکتی ہے، کبھی غبار ہو سکتا ہے، نہیں دکھائی دیا، آنکھ کھولا اس نے دکھا نہیں، لیکن اس کو کوشش کی اس نے دیکھنے کی، نہیں دکھا، اس کو نہیں دکھا، اس کی غلطی نہیں ہے، کئی اسباب کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں بھی دے سکتا ہے۔ وہ مکلف اس کا ہے کہ وہ دیکھنے کی کوشش کرے، وہ تحقیق کی کوشش کرے، وہ جواب مصادر سے معلوم کرے جبکہ وہ اس کا اہل ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں بتائی گئی کہ جو خطا تم سے ہو جائے اس پر گناہ نہیں۔ مثلا اس آدمی کا معاملہ جس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے وقت شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، الٹی بات کہہ دی۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بولنے میں غلطی انسان سے ہو جائے تو یہ اس کی نیت نہیں تھی، اس سے خطا ہو گئی، چاہا کچھ ہوا کچھ، چاہا کچھ ہوا کچھ، تو یہ خطا ہے۔ تو ایک انسان مثلا گاڑی چلا رہا ہے اور سامنے سے کوئی آ جائے، وہ بریک دبانے کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دے، اس کی نیت کیا تھی؟ بریک دبانے کی، لیکن ہوا کیا؟ اس نے دبایا کیا؟ ایکسیلریٹر، جا کے اس سے ٹکرا گیا، ہو سکتا ہے آدمی زخمی ہو سکتا ہے آدمی مر بھی جائے۔ کیا اس آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا؟ نہیں، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے کہ کرنا کچھ چاہ ہوا کچھ، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس پر آدمی اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی جرم کی نیت نہیں تھی، وہ حق اور ثواب کی طلب میں کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے غلطی ہو گئی، علم کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، فہم کی غلطی کی وجہ سے۔ لیکن دوسرا آدمی کون ہے؟ جانتے بوجھتے غلط کو اپنائیں، جانتے بوجھتے غلط کو اپنائیں، یا علم سے آزاد ہو کر کسی چیز کو اپنائیں۔ علم کی ضرورت نہیں، ہم کو جو جی میں کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ ارادہ اس کا کیا تھا؟ علم کی پیروی کا تھا؟ نہیں، اس کا ارادہ خواہش کی پیروی کا تھا۔ یہ فرق ہے اہل بدعت کی غلطی میں، اہل حق کی غلطی میں۔ اہل حق جن کی زندگی علم کی ترویج، کتاب و سنت کی پیروی، کتاب و سنت کے علم کو عام کرنے میں گزری ہو، جو صحیح راستے پر زندگی بھر چلے،
اور لوگوں کو غلطیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، ساری برائیوں سے روکتے رہے ہوں، اور جو صحیح منہج کو لوگوں میں عام کرتے رہے ہوں، کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی۔ ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں، ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ صحیح کی ہی کوشش کرتے ہیں، کسی مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اہل باطل، اہل بدعت، وہ اپنے دل سے کچھ بھی نکال رہے ہیں، علم سے آزاد ہو کر، عقلی بحثیں کر کے، عقل کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر ایک نیا مسئلہ ایسا پیش کر رہے ہیں جو پہلوں کے پاس نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں، غلط ہے کہ تم بتاؤ، تم ثابت کرو اس کی منع کی کیا دلیل ہے۔ ان کے پاس خود علم نہیں ہے، انہوں نے علم کی بنیاد پر یہ نہیں کہا، علم سے آزاد ہو کر انہوں نے ایسا کیا۔ یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جن کی زندگی علم کی پیروی میں گزری ہو اور جو علم کی روشنی میں بولتے ہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مجرد علم سے آزاد ہو کر خواہش کی بنیاد پر بتا رہا ہے۔ دونوں کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اہل بدعت اہل ہوا ہیں۔ اہل ہوا، ہوا خواہش، وہ خواہشات کے حساب سے بات کرتے ہیں، خواہشات پر چلتے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم پر چلتے، علم کے مطابق بولتے ہیں۔ لہٰذا ان کی غلطی پر نرمی کی جائے گی جو اہل حق ہیں، جو علم کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلطی پر سختی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلی بنیاد ہی کو ہٹا دیا ہے، انہوں نے پہلی بنیاد کہ علم کے مطابق چلنا چاہیے اسی کو ہٹا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو حدیثیں ہم دیکھیں گے جس سے ہماری بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اذا حکم الحاکم، جب ایک حاکم، مجتہد، قاضی فیصلہ کرنے لگے، اس فیصلے میں فاجتہد، وہ اجتہاد کرے۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے خوب کوشش کرنا دلیلیں جمع کرنے میں، اور ان کے جمع کرنے کے بعد ان میں غور کر کے نتیجہ نکالنے میں، وہ اجتہاد کرے۔ ثم اصاب، اور اجتہاد کے بعد اس کا فیصلہ صواب، صحیح نکلے، اصابہ، رائٹ ڈیسیجن اس کا ہو، فلہ اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ دو اجر کس چیز کے ہیں؟ ایک اجر ہے کوشش کرنے کا، اور ایک اجر ہے صحیح جواب پانے کا، دونوں اجر اس کے لیے۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور دوسری حالت، پہلی حالت میں صحیح جواب ملا اس کو، پانے کے لیے وہ دوڑا اور مل بھی گیا اس کو۔ دوسری صورت وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے میں اجتہاد کرے، تحقیق میں اور استنباط میں۔ ثم اخطأ، پھر خطا کر جائے، اس کے ڈیسیجن میں مسٹیک ہو جائے، یا تو تحقیق میں یا تو پھر استنباط میں، فلہ اجر، اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اذا حکم الحاکم، اس کا لیول وہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر تو ہے نہیں اور علاج کرنے کے لیے آ جاؤ اندر، نہیں، کیونکہ وہ اس کا ایلیجبل نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ یہاں پر بات اہل کی ہو رہی ہے، نا اہل کی نہیں۔ اسی لیے بعض ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء اجتہاد کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہو۔ یہاں پر بات ثواب کی کس کو مل رہا ہے اجر؟ دو یا ایک؟ حاکم کو۔ حاکم، الحاکم، جو حکم دینے کی پوزیشن میں ہو، جو فیصلہ دینے کی پوزیشن میں ہو۔ حکمہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ دینا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ تو اگر اس کا جواب صحیح نکلے، اس کا فیصلہ صحیح نکلے، دو اجر ہیں، اور اگر وہ خطا کر جائے تو کیا جہنم میں جائے گا؟ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ وہ خطا کر کے بھی ایک ثواب پاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایلیجبل ہے، وہ لائق ہے، اس کی خطا پر بھی اللہ کے یہاں اس کو ایک اجر ملے گا۔ وہ اجر کس کا ہوگا؟ غلطی کرنے کا؟ غلطی کیا اس لیے اس کو ایک اجر مل گیا؟ نہیں، وہ کوشش کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب صحیح نہیں نکلا، لیکن اس نے کوشش تو کی، تو کوشش اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو اس کی کوشش کا ثواب ملے گا۔ پہلے کو کوشش کا بھی ملا اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کا بھی ملا، دوسرے کو کوشش کا ملا لیکن صحیح نتیجہ چونکہ نہیں تھا اس لیے وہ اجر اس کو نہیں ملا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ غلطی کر کے بھی ثواب ملتا ہے، نہیں، غلطی کا ثواب ملتا ہے، غلطی کا ثواب نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے صحیح پہنچنے کا ثواب نہیں ملا، لیکن کوشش اس نے بھی کی تھی اور ثواب اس کو ملے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل حق، بڑے بڑے ائمہ جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفتی، بڑے عالم ہوتے ہیں، جو واقعی صحیح منہج پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو فتویٰ دیتے ہیں، ان کو مسائل بتاتے ہیں۔ کبھی مسائل بعین ہی قرآن و سنت میں ہوتے ہیں اور کبھی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں استنباط کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کر کے جواب تلاش کر کے ایک نئے مسئلے کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس تلاش اور استنباط میں، تحقیق میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا آدمی اگر غلطی بھی کر جائے جو لائق ہو جواب دینے کے، جواب دینے کا لائق نہیں تھا، جواب دیا تو صحیح بھی دیا تو اس کا کان پکڑا جائے گا، بیچ میں کیوں بولا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے گھر میں بچے ہیں، اگر بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اور کچھ سوال پوچھے، بڑا کوئی بول دے کیا کیا جائے اور چھوٹا بچہ بولے کرو کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچے کا کیا پکڑیں گے؟ کان، کہیں گے بیچ میں نہیں بولتے ہیں۔ اور اگر بڑا فیصلہ وہی دے دے، ٹھیک ہے کریں گے، تو کیا اس کے بولنے پہ دیا اس نے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ججمنٹ سے بول دیا اور وہ تیر نشانے پہ لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لائق ہے، آئندہ انہی سے جواب لیں گے۔ بڑے میاں کو اتنا دور سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھو، ہمارے پاس وہ ہے جس نے لاسٹ ٹائم جو جواب تم نے دیے اس نے بھی دیا تھا، آئندہ اسی کو ہم جج بنائیں گے۔ کرتے ایسا نہیں، کیوں؟ یہ لائق نہیں ہے۔ اس کا کوئی جواب صحیح جواب کے مطابق لگ جانا، تیر اس کا صحیح لگ جانا اس کو لائق نہیں بناتا۔ آنکھ بند کر کے کوئی آدمی مار دے اور لگ جائے برابر، آنکھ بند کر کے تیر مار دے اور نشانے پہ لگ جائے، کیا یہ کہا جائے گا کہ بہت ایکسپرٹ ہے؟ نہیں، لگ گئے۔ لہٰذا دونوں کا فرق یاد رکھیں کہ لائق اگر اس کی بات صحیح نکلے 2 اجر، نہیں تو 1 اجر ہے، لیکن اگر لائق نہ ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے لیے۔ تو ایسے 3 لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، قاضی، قضا، فیصلہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ 3، فیصلہ دینے والے قاضی کتنے ہیں؟ 3، 3، 2 فی النار و1 فی الجنہ، 2 جہنم میں، 1 جنت میں۔ 2 جہنم میں جائیں گے فیصلہ دینے والے اور 1 جنت میں جائے گا۔ رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنہ، پہلا کون ہے؟ وہ شخص جس کو حق معلوم تھا اور حق کے مطابق اس نے فیصلہ دیا، فقضى به، 2 چیزیں تھیں اس میں، 2 چیزیں جمع ہوئی۔ نمبر 1 علم الحق، علم اس کے پاس تھا، 2 فقضى به، اس نے علم کے مطابق فیصلہ دیا۔ کہاں جائے گا وہ؟ فهو في الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب بچے 2، ان دونوں میں پہلے میں یا دوسرے میں غلطی ہے؟ ایک میں پہلی غلطی ہے، دوسرے میں دوسری غلطی ہے۔ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے بغیر علم ہی کے لوگوں کے معاملات میں فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ دینے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، 1 انسان کے پاس علم ہو، 2 وہ فیصلہ اس علم کے مطابق دے۔ موٹی مثال، انسان کو مثال کے طور پر معلوم ہے کہ جائیداد میں کس کا کتنا حق ہوتا ہے،
اگر معلوم ہے اور فیصلہ دے دیا کہ بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، فلاں کا اتنا، تو معلوم بھی تھا اور فیصلہ صحیح بھی دیا، لیکن فلاں اس کا دوست ہے، اب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس کو زیادہ دو، اس کو کیا کرو؟ زیادہ دو۔ اس کو حق معلوم تھا، اس کا کتنا حق ہے معلوم تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو زیادہ دیا اور کسی اور کا حق اس کو نہیں دیا۔ فیصلہ ایسا دیا اس نے، اس کو اتنا دو اور اس کو اتنا دو۔ تو علم تھا اس کے پاس، لیکن فیصلہ کیسا دیا اس نے؟ خواہش کی بنیاد پر۔ تو علم کے باوجود غلط فیصلہ دیا، یا علم نہیں تھا لیکن محبت تھی، اور جہالت میں کیا کہا؟ نہیں، وہ گیا پرانا زمانہ، آج مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو۔ جائیداد کا فیصلہ کیسا کر دیا؟ بیٹے کو جتنا دیں گے بیٹی کو بھی اتنا۔ تو فیصلہ کس بنیاد پر کیا اس نے؟ علم کی بنیاد پر کیا؟ نہیں، اس لیے کہ جائیداد میں حصہ لڑکی کا کتنا ہے؟ بیٹی کے لیے 1 حصہ، بیٹے کے لیے 2 حصے، لیکن اس نے جہالت میں فیصلہ دیا۔ تو کہا کہ اگر وہ جہل کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے جہنم میں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا اس کا فیصلہ صحیح اگر نکلا تو جہنم میں نہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس کا فیصلہ غلط نکلا۔ ہاں اگر جہالت میں فیصلہ دے دیا لیکن صحیح نکلا تو ہاں بچ گیا جہنم سے، ایسا ہے نہیں۔ اس کے جہنم میں جانے کی وجہ اٹیمپٹ ہے۔ ایک آدمی کسی کو مارنے کے لیے گولی چلا لیکن نہیں نکلی گولی، پولیس پکڑتی کہ چھوڑتی؟ جانے تو بچ گیا، نہیں نکلی گولی اس میں سے، چھوڑ دیتی؟ تو نے اٹیمپٹ کیا نا، تو تو کوشش کا مجرم ہے، غلط کام کیا، رزلٹ نہیں آیا غلط، حملہ کیا تو نے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، تم نے جانے تو نہیں ہوا کچھ بھی، چھوڑ دو اس کو، کرتے ایسا نہیں۔ تو ایک آدمی اگر وہ کوشش کرتا ہے، غلط فیصلے کے لیے بیٹھتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، چاہے فیصلہ صحیح نکلے، وہ آدمی گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اس نے ایسا کام کیا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نااہل کو دین کے معاملات میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے حق کو پہچانا، دلائل اس کے سامنے آئے، معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا، صحیح فیصلہ بھی اس کے ذہن میں آ گیا قاضی کے، لیکن فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، لیکن اس نے فیصلے میں ظلم کیا۔ اس نے فیصلے میں کیا کیا؟ انصاف نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ علم ہے لیکن فیصلہ ظلم والا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ مفتی صاحب، عالم صاحب مسجد میں ہے، آدمی آیا پوچھا کہ کنڈے کرنا چاہیے، اب دیکھ رہا اگر میں نے نہیں بولا تو ٹرسٹی مسجد سے نکال دیں گے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ یہ کیسا ہے؟ ڈپلومیٹک آنسر ہے۔ اس نے ایسا جواب دیا، اس کو علم تھا یہ بدعت ہے، اس کو علم تھا یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ خواہش کی بنیاد پر، کبھی نفع کی امید میں اور کبھی نقصان کے خوف سے آدمی ایسا فیصلہ دیتا ہے جو حق سے ہٹ کے ہو۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ کہا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، حق کو اس نے پہچانا لیکن فیصلے میں ناانصافی کی، حق سے ہٹ کے جواب دیا، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو 2 باتیں ہیں، جہل کی بنیاد پر فیصلہ دینا، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ دینا۔ اہل بدعت میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ موج مستی کرنا ہے، مٹھائی وغیرہ ملتی ہیں، فاتحہ دو، کنڈے کرو اور درگاہوں پہ کندوری کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالو، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، حق سامنے آنے کے باوجود بھی آدمی کہتا نہیں، لیکن پھر باپ دادا اتنے سال سے کر رہے ہو، کیا ہے؟ اب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو کس کو رکھ رہا ہے؟ باپ دادا کو، جن کے نام بھی تو گنوا نہیں سکتا 3 نسلوں تک، مجہول لوگ جن کے بارے میں تجھ کو تفصیل بھی معلوم نہیں کہ تیرے دادا کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے اور کتنی ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، بلکہ کبھی معلوم بھی رہتا ہے کہ کبھی جاتے نہیں تھے، جاتے تھے تو صرف پابندی سے جمعہ کو جاتے تھے۔
जन्नत फिरदौस की तरह लगा के। तो आदमी जानता है वो दीनदार नहीं थे, लेकिन उनको दलील बनाकर आदमी एक ऐसा अमल करता है जिसकी कुरान और सुन्नत में दलील नहीं। ये क्या किया इसने? फैसला किया अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कि मैं ये करता रहूँगा, लेकिन वो फैसला किसकी बुनियाद पर था? इल्म की बुनियाद पर था? नहीं, जहालत और ख्वाहिश की बुनियाद पर था। ऐसा आदमी गुमराह है। अब इससे गलती हुई, आप बोलेंगे बड़े बड़े उलमा से गलती होती, इससे भी हुई तो क्या मसला है? समझ में आ रही बात कि एक आदमी जो जहालत और ख्वाहिश की बुनियाद पर गलती करे और एक इंसान जो इल्म वाला हो लेकिन कभी किसी मसले में समझने में उससे गलती हो जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसको सख्ती से रद्द किया जाएगा, लेकिन उनके लिए नरमी की जाएगी, बल्कि उनके लिए दुआ की जाएगी। ये उसूल दीन का है जिसको याद रखना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हैं कि हम इसकी गलती की तरह उनको नहीं समझ सकते कि जैसा इसको डांट रहे हैं हम उलमा के बारे में लान तान करने लगे, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करने लगे। नहीं, जैसे बाद लोग कहते हैं क्या करके रख दिए सारे उलमा ने, दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए एकदम। इमाम शाफी एक फतवा दे रहे, इमाम मालिक एक दे रहे, इमाम अहमद एक दे रहे, इमाम अबू हनीफा एक फैसला दे रहे, शेख अलबानी कुछ बोल रहे हैं, शेख बिन बाज कुछ बोल रहे हैं। तो आदमी बाज़ औक़ात उनकी इल्मी ख़ता पर उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उनके साथ वैसे ही मामला करता है जैसे वो लोग होते हैं जो बिदाती होते हैं, अहले बातिल होते हैं। उनका रद्द जैसा करता है वैसा उनका भी करता है। मरातिब का फ़र्क होना ज़रूरी है। भाई आपका बेटा जैसे गलती किया उसको डांटते, बाप को भी डांटेंगे ऐसा? गलती तो गलती है ना। एक ही गलती दोनों की है तो भी दोनों को बराबर डांटेंगे? आपने एक चीज़ घर में रखी एक जगह, उसको गिराया आपके बेटे ने, डांट दिया आपने, वालिद साहब आए उन्होंने भी गिरा दिया, आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम डांटेंगे उसको? नहीं, गलती चाहे एक ही हो तब भी मरातिब का फ़र्क याद रखना ज़रूरी है। गलत को गलत ही कहेंगे, लेकिन वो गलती करने वाले को गुमराह नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो इल्म वाला है और किताब सुन्नत और इल्म की पैरवी के लिए मारूफ है, उसकी ज़िंदगी इसी में गई। लेकिन ये जाहिल है, ये ख्वाहिश पसंद है, इसके सामने दलीलें रखी भी जाए तो मानता नहीं, ज़िद्दी है। वो ऐसे नहीं है, उनके सामने ज़िंदगी में जब भी हक़ आता था मान लेते थे। दोनों का बराबर मामला करेंगे? नहीं, न इसकी तरदीद की तरह उनकी तरदीद करेंगे, न उनके लिए जो छूट है, उनके लिए जो रहमत का मामला है, उनके लिए जो आसानी और उनके लिए जो इकराम का मामला है, उसको दलील बना कर इसके लिए भी इकराम का रास्ता खोलेंगे। दोनों समझना ज़रूरी है। जैसे मसलन अहले बिदात की तरदीद की जाए, आलिम कहता है देखो उसने यहाँ गलती की, वो आदमी सही नहीं है, उससे इल्म मत लो, वो गुमराह है, उसको मत सुनो, उसको मत पढ़ो, उसकी मजलिस में मत जाओ। क्यों? उसने ये गलती किया और भी गलतियाँ उसकी हैं। वो गलती तो सभी से होती है। आदमी क्या करता है? गलती तो सभी से होती है, फुला से भी गलती हुई तो इससे भी हुई, तो जैसा उनको नहीं छोड़ा इनको भी मत छोड़ो। नहीं, उनकी गलती अलग है, वो इल्म वाले थे, वो तहकीक वाले थे, वो इत्तिबा वाले थे। ये इत्तिबा वाला नहीं, ये ख्वाहिश परस्त है। इसकी बातें देखो, इसका इल्म देखो और इसकी इज्तिहादात देखो, ये अहल भी नहीं है उसका, ये दिल से कुछ भी निकाल और तुम बोलते हो इसकी गलती वैसी मानी जाए जैसी उनकी गलती है। नहीं, वो इत्तिबा वाले हैं और ये ख्वाहिश वाला है। अक्सर यहाँ लोग आके धोखा खाते हैं। गलती तो सभी से होती है, क्या है गलती की वजह से छोड़ देंगे उसको? उसकी गलती की वजह से छोड़ो नहीं बोल रहे हैं, उसकी बेसिक गलती क्या है? अटेम्प्ट। वो लायक ही नहीं उस सीट पे बैठने का। जैसे एक आदमी है, मिसाल के तौर पर, भाई गाड़ी चलाने आती नहीं उसको, मोटी मिसाल से समझाना ताकि याद रहे आप लोगों को। आवाम को मोटी मिसाल से ही समझाना पड़ता है, ज़्यादा इल्मी बातें समझ में नहीं आती बाज़ औक़ात से, इसलिए आप ये समझे ताकि आप आवाम को समझा सकें। एक आदमी जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता, बैठ गया, कहाँ जाना है आपको? मैं ले जाता ना आपको, अल्लाह के नाम से शुरू करके मैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, कि भैया एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं आती चलाने मत चलाओ। बोले एक्सीडेंट तो बड़े बड़े ड्राइवर से, पायलट से भी होता है। तो क्या आप पायलट और बड़े बड़े
فراری اور مرسیڈیز چلانے والے ایک دم بالکل اچھے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا اچھے پائلٹ ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے؟ گاڑی چلانے دیں گے؟ بلکہ ماشاء اللہ پھر تو آپ کو پلین چلانا چاہیے. دیں گے آپ چلانے اس کو؟ نہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی غلطی ہے کہ اس کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس سیٹ کے اوپر، پھر بھی وہ بیٹھا اور اب غلطیاں کر رہا ہے، زیادہ برائی پیدا کرے گا. کہ علمی شخصیت ہے، اس کے سامنے دلیل آ جائے تو مانتا ہے، لیکن جو آدمی جاہل ہے، گمراہ ہے، خواہش نفس کا پیروی کرنے والا ہے، غلطی کرنے کے بعد ایسا چمٹ جاتا ہے جیسے کوئی آدمی جا کے کعبہ کے پردے سے چمٹتا ہے. جا کے جیسے آدمی یعنی اپنے آپ کو یعنی دین سے جوڑے رکھتا ہے، وہ اس طرح سے دین بنا لیتا ہے اس کو. غلطی سے نہیں ہٹوں گا، ملتزم سے جا کے جیسے چمٹ جاتا ہے آدمی، ویسا وہ اپنی غلطی سے چمٹ جاتا ہے. لاکھ لوگ سمجھائے نہیں مانتا، وہ میں بول دیا خلاص. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن و سنت کو اس کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، اپنی غلط بات کی تأیید کے لیے نصوص کی تحریف کرتا ہے. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اہل حق سے بھی غلطی ہوتی ہے. بھائی معصوم حاکم اور معصوم عالم کا تصور روافض کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس نہیں. یاد رکھیں، بعضوں کو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے علماء بالکل معصوم ہوں، کوئی بھی علمی غلطی ان سے نہ ہو. ہمارے حکام جو ہیں معصوم ہوں. معصوم حاکم اور معصوم عالم کا تصور اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. وہ شیعہ اور رافضیوں کے پاس ہے کہ ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے. لیکن امام یا حاکم اور عالم کی غلطی پر اس کی تکفیر کر دینا، یہ خوارج کا طریقہ ہے. اہل سنت دونوں کے بیچ میں ہے. نہ وہ اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو معصوم سمجھتے ہیں جیسے شیعہ اور روافض کرتے ہیں، اور نہ وہ اپنے علماء کی، اپنے حکام کی غلطی پر ان کی تکفیر کرتے ہیں، تضلیل کرتے ہیں جیسے کہ خوارج کرتے تھے. ان کے بیچ پہ رہنا چاہیے. خطا ہے، غلطی ہے، لیکن وہ بڑے عالم ہیں. غلطی ہے لیکن وہ ہمارا حاکم ہے، اس کی بات ہم کو ماننا چاہیے. ہاں یہ بات غلط ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک آدمی کو چلنا ضروری ہے. امام البربہاری کہتے ہیں اپنی کتاب شرح السنہ میں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، کہتے جان لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ طریق سے، راستے سے خروج، سیدھے راستے سے انسان نکل جائے، صحیح راستے سے، صواب سے انسان خارج ہو جائے، دو طریقوں سے ہوتا ہے، دو اعتبار سے ہوتا ہے. علی وجہین، اما احدہما، پہلی صورت، فرجل زل عن الطریق، آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جائے، وہو لا یرید الا الخیر، لیکن اس کا ارادہ خیر ہی کا تھا لیکن غلطی ہو گئی اس سے، اور صحیح راستہ سمجھ کے وہ غلطی پر چلا گیا. فلا یقتدی بذلتہ فانہ ہالک، اس کی غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ ہالک ہے، وہ ہلاک ہوا، اس نے غلطی کی ہے. وآخر عاند الحق، دوسرا آدمی کون ہے؟ جس نے حق کی مخالفت کی. وخالف ما كان قبلہ من المتقین، اور اس سے پہلے جو متقین جس راستے پر چلتے تھے اس کی مخالفت کی، حق کی مخالفت کی، متقین سلف کے طریقے کی مخالفت کی. فهو ضال مضل، ایسا آدمی کیا ہے؟ ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے. شیطان مرید فی هذه الامہ، وہ سرکش شیطان ہے اس امت کا، کیونکہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ سرکش آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دلیل کی مخالفت کی اور اس لیے کہ اس نے سلف کی مخالفت کی. حقیق علی من یعرفہ ان یحذر الناس منہ، یہ ضروری ہے کہ
جو آدمی اس کے بطلان کو، اس کی گمراہی کو جانتا ہے، لوگوں کو اس سے ڈرائے، لوگوں کو اس سے خبردار کر دے۔ وَيُبَيِّنَ لَهُمْ قِصَّتَهُ، اور لوگوں کو اس کے معاملے کا، اس کے حال کا معاملہ سارا بیان کر دے، اس کا قصہ بیان کر دے۔ لِأَلَّا يَقَعُ أَحَدٌ فِي بِدْعَتِهِ فَيَهْلِكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کی بدعت میں واقع ہو اور ہلاک ہو۔ تو غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انجانے میں، وہ بھی غلطی یہ نہیں کر سکتے ہیں اتنے بڑے عالم اگر بولے ہیں تو ان کا غلط بھی صحیح ہوتا ہے، کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں۔ لیکن ایسے آدمی پر گمراہی کا حکم نہیں لگے گا، ایسے آدمی کے خلاف لوگوں کو ہم چوکنا نہیں کریں گے، بس اس کی غلطی کے خلاف بولیں گے کہ یہ غلطی ہے، لیکن اس آدمی کو گمراہ قرار دیں گے نہیں۔ لیکن دوسرا آدمی کون ہے؟ حق کا مخالف، سبیل المؤمنین کا مخالف، نیائی کچھ لے کر آ گیا اور دلیلیں پیش کرنے کے باوجود قبول نہیں کر رہا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا پیروی کرنے والا نہیں ہے، یہ خواہش کی پیروی کرنے والا ہے۔ ایسے آدمی کے پاس قرآن و سنت ہو تو بھی یہ خطرناک ہے، ایسے آدمی کے پاس اگر علم ہو تو بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کے مطابق نہیں چل رہا ہے، وہ خواہش کے مطابق چل رہا ہے۔ یہود نے کتاب میں تبدیلی کیوں کی؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتاب گھڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کیا انہوں نے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیا ان کے پاس تورات کا علم نہیں تھا، لیکن وہ خواہش پرست تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی خواہشات کی بنیاد پر۔ ایسا آدمی بڑا بھیانک ہے، ایسے آدمی کی گمراہی کو مسٹیک آپ نہیں کہہ سکتے، مسٹیک ہے، اور گمراہی ڈیویشن ہے۔ یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی غلطی کیا، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو تو غلط بول رہے ہیں، گمراہ بول رہے ہیں، ان کو کیوں گمراہ نہیں بول رہے آپ؟ وہ اہل حق میں سے ہیں، وہ غلطی کیا، لیکن یہ اہل حق میں سے نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، اس نے غلطی کیا، دونوں برابر نہیں ہیں، آدمی غلط ہے۔ لہٰذا اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کی غلطی اور اہل باطل کی غلطی دونوں کو برابر کیا جا سکتا ہے نہیں۔ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ قتادہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے قتادہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوفٌ بِذَلِكَ، کہتے ہیں قتادہ یہ بالاجماع حجت ہے، یعنی یہ اوتھینٹک راوی ہیں، قابل اعتماد راوی ہیں حدیث کے، اور اس پر سب کا اجماع ہے، ان کو کسی نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، سب کا اتفاق ہے ان کے معتبر ہونے پر۔ کب؟ اذا بین السماع، جب وہ بتا دیں کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی ہے، سمعت، حدثنی، اس طرح کے الفاظ سے وہ سماع کی تصریح کرتے ہیں۔ کیوں؟ فإنہ مدلس، اس لیے کہ وہ مدلس ہیں، وہ ایسے راوی سے جن کے وہ معاصر ہیں روایت نقل کر دیتے ہیں جن سے انہوں نے سنا نہیں ہے، تو فلاں نے کہا ایسا کہہ دیتے ہیں جبکہ خود نے ان سے سنا نہیں۔ ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے اس کی۔ فلاں مولوی صاحب ایسا بول رہے تھے خطبے میں، سننے والا ایسا سمجھتا ہے یہ خطبے میں حاضر تھا لیکن اس نے چچا سے سنا ہے، چچا خطبے میں تھے، یہ نہیں تھا، یہ گیا تھا کہیں اور ہمیشہ ایسا بولتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی جس کی عادت ہو، جس سے نہیں سنا ہے، لیکن اب اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن جمعہ کو جاب پہ ہوتا ہے، تو اب ایسا آدمی جو بار بار ایسا بیان کرے جب تک کہ میں نے سنا ایسا وہ نہیں کہتا ہے، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔
جو بیچ والے راوی کو جس سے اس نے سنا ہے چھوڑ کے ڈائریکٹ بولنے والے کی بات بیان کرے. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ، قتادہ مدلس ہیں لیکن معتبر ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، کیریکٹر کا پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی روایت بیان کرتے ہیں جو براہ راست نہیں سنا ہے. اگر وہ بول دیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے تو روایت لی جائے گی. وَكَانَ يَرَى الْقَدَرَ، اور یہ تقدیر کے مسئلے میں ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے. تقدیر کے مسئلے میں یہ غلطی میں واقع ہوئے. نسأل اللہ العفو، اللہ سے ہم ان کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. وما هذا، اس کے باوجود فما توقف احد فی صدقه وعدالته وحفظه، تقدیر کے مسئلے میں غلطی کرنے کے باوجود کسی بھی عالم نے، کسی بھی محدث نے ان کی سچائی، ان کے قابل اعتماد ہونے اور ان کی یادداشت میں کبھی بھی توقف نہیں کیا. نہیں سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں بولنے کے لیے، کسی نے نہیں کہا ایسا. یہ سچے ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں، اور یہ حدیث کے معاملے میں ان کا حافظہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو کسی نے بھی ان کے حافظے میں، ان کی سچائی میں اور ان کی عدالت میں، یعنی ان کے قابل اعتماد ہونے میں کبھی کلام نہیں کیا. کہتے ہیں وَلَعَلَّ اللَّهَ يَعْذُرُ أَمْثَالَهُ مِمَّنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ، کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے جو بھی علماء گزرے ہیں، قتادہ کی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بدعات میں واقع ہوئے، ملوث ہوئے، ان کا عذر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ کے نزدیک بہت امید ہے کہ معذور قرار پائیں گے یہ اور ان جیسے جو بھی علماء گزرے ہیں جو کسی نہ کسی بدعت میں مبتلا ہوئے ہیں. یرید بہا تعظیم الباری و تنزیہہ و بدل وسعہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اس مسئلے میں غلطی کی تو وہ اس کی غلطی کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اقرار کرنے اور اللہ کو بعض عیوب سے پاک ماننے میں آگے بڑھ کر انہوں نے اس مسئلے میں غلطی کر دی ہے. اور بدل وسعہ، اور جتنی کوشش تحقیق میں ہو سکتی تھی انہوں نے کی، کیونکہ علمی شخصیت تھی. واللہ حکم عدل لطیف بعبادہ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے. اللہ کیسا ہے؟ ظلم نہیں کرتا اور سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. اور بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ نرمی کا معاملہ ہے. کیوں؟ سبقت رحمتی غضبی، اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ولا يسأل عما يفعل، اور اللہ جو بھی کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کیوں معاف کیا. کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ نہیں، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. کہتے ہیں ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ، کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھو، اس لیے کہ اہل علم، ائمۃ العلم، علم کے بڑے بڑے ائمہ، ان الکبیر من ائمۃ العلم، علم کے بڑے بڑے امام، اذا کثر صوابہ، جب اس کے صحیح فیصلے بہت، اس کی غلطیوں سے بڑھ کر اس کے صحیح فیصلے ہوں، وہ اکثر معاملات میں صحیح ہو اور کہیں کہیں غلطی کرتا ہو. وعلم تحریہ للحق، اور حق کی تلاش، حق کی جستجو اس کے بارے میں معروف ہو. واتسع علمہ، اس کا علم بہت وسیع ہو. یہ نہیں کہ علم تو نہیں اور فیصلے کرنے کو بیٹھ گیا جج صاحب جیسے میں نے بتایا، نہیں، اس کا علم بہت وسیع ہو اور معروف ہو کہ یہ علم کے لیے خوب کوشش کر کے، بہت مجاہدہ کر کے فیصلہ لیتا ہے، بہت غور کر کے، بہت ہی احتیاط سے فیصلہ لیتا ہے. وعلم تحریہ للحق واتسع علمہ وظہر ذکاؤہ، اور اس کا ذہین ہونا بھی ظاہر ہو،
ایسا نہیں کہ بدھو ہے، بہت گہرے علم والا ہے، بہت ڈیلیکیٹ معاملات میں بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لیتا ہے. وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ وَعُرِفَ صَلَاحُهُ وَوَرَعُهُ وَاتِّبَاعُهُ، اور اس کی صلاح، فساد کے مقابلے میں صلاح، اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا، دینداری، اور اس کا احتیاط، تقوی، اور مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنا، اور واتباعہ، اور اس کا سنت کی اتباع کرنا، نصوص کی اتباع کرنا معروف ہو. یغفر لہ زللہ، اس کی غلطیاں، اس کی لغزشیں معاف ہو جائیں گی. اس کی لغزشیں کیا ہوں گی؟ معاف ہو جائیں گی. ولا نضلہ، ہم اس کو کیا ہیں؟ ولا نضللہ، ہم اس کو گمراہ نہیں قرار دیتے ہیں. وَنَطْرَحُهُ وَنَنْسَى مَحَاسِنَهُ، ہم یہ نہیں کہ اس کو گمراہ قرار دے دیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھا کے پھینک دیں اس کو. جس آدمی بولتا ہے نا پھینکو ان کی بات، اٹھا کے چھوڑ دو ان کو، نہیں، ہم نہ ان کو چھوڑتے ہیں نہ ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں. وَنَنْسَى مَحَاسِنَهُ، ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ان کی ساری خوبیاں نظر انداز کر دیں. ساری بھلائیاں ان کے اندر ہیں، کچھ غلطیوں کی وجہ سے ان کو ہم بالکل اٹھا کے پھینک دیں، اور ان کی ساری خوبیاں ہم بھلا دیں، اور ان کو گمراہ قرار دیں. ہم ایسا نہیں کرتے. اور کہا نعم، ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. وَلَا نَقْتَدِي بِهِ فِي بِدْعَتِهِ وَخَطَئِهِ، جس بدعت میں وہ واقع ہوئے، جس خطا میں وہ واقع ہوئے، ہم اس میں ان کی اقتداء، ان کی پیروی بھی نہیں کرتے. وَنَرْجُو لَهُ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، یا اگر زندہ ہیں تو ایسے لوگوں کی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے توبہ کریں گے. اس کو بولتے ہیں انصاف. سیر اعلام النبلاء میں جلد 5 صفحہ 271 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے قتادہ کے بارے میں. آپ دیکھیے کتنی بیلنس بات ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا. کیا؟ کہ ایک عالم جس کی زندگی میں نمبر 1 علم اس کا واسع ہو، خوب علم والا ہے، تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن اس کو ملی. دوسرے یہ کہ وہ دیندار ہے اور تقوی شعار ہے، اس سے بدگمانی کرنے کا آپشن ہمارے پاس نہیں بچا. کیوں؟ اس لیے کہ متقی ہے. 3، اس آدمی، وہ آدمی عقل مند ہے، وہ آدمی سنت کا متبع ہے، بدعتی بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے بدھو یہ لائق نہیں فیصلہ کرنے کی، نہیں، واقعی ذکا والا ہے. ایسے آدمی سے اگر کچھ دین کی بنیادی معاملات میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، تب بھی اس کے باقی کو دیکھ کر اس کی ان غلطیوں کے بارے میں درگزر کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پہ فیصلہ اس کے قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ رب العالمین گناہ تولے گا اور نیکیاں. اگر نیکیاں غالب رہی تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں، جنت میں. اور گناہ غالب رہے تو جہنم میں. تو اللہ کے ہاں بھی ایسا ہے. یہ ہے کہ ایک بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے نہیں. غلطیاں ہیں لیکن نیکیاں کیا ہیں؟ زیادہ ہے. تو اللہ کے نزدیک ایسا بھی کیا ہے؟ پاس ہو جاتا. اور اتنے بڑے بڑے اماموں کو ہم پاس نہیں کر رہے. سوچئے عام آدمی کے بارے میں اللہ کا یہ معاملہ ہے، ائمہ کے بارے میں کتنا وسعت ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس کا علم ہو، جس کے پاس تقوی شعار ہو اور سنت کی اتباع کے لیے معروف ہو. اس سے اگر غلطی ہوتی ہے اس کو ہم گمراہ قرار نہیں دیں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن اس کی اس غلطی میں بولیں گے اتنے بڑے امام ہیں، کچھ سوچ کے ہی بولا ہوگا، تو اس کی غلطی کی اقتداء کریں گے نہیں. یہ انصاف ہے کہ ہم غلطی کو چھوڑیں گے، اس عالم کو نہیں. یاد رکھیں گے اس بات کو. یہ اصل الاصول ہے اس معاملے میں کہ ہم اہل حق میں سے بڑا عالم جب کوئی خطا کرے تو اس کی خطا کی وجہ سے اس کو گمراہ قرار نہیں دیں گے، اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی خطا کو صحیح قرار نہیں دیں گے. خطا کو خطا بولیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی تعظیم میں کمی
نہیں کریں گے. اس کی عظمت کی وجہ سے خطا کو عظیم نہیں بنا دیں گے. نہیں کچھ تو صحیح ہوگا, یہ نہیں, غلطی ہے, لیکن وہ بڑے عالم ہیں. یہ انصاف یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بدعتی ہے اور علم اس کے پاس ڈھنگ کا نہیں, اور بدعات کے لیے وہ معروف, تقوی شعار بھی نہیں, ایسا آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو بول سکتے ہیں ابن تیمیہ سے بھی تو غلطی ہوئی نا, تو اس کو بھی ابن تیمیہ بنا دے رہے آپ, جس کو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا, حدیث کا علم اس کے پاس نہیں ہے, اور بولتا ہے تو منہ سے پھول برستے ہیں بدبودار, بدعت, زبان سے بدعت ہی بکتا ہے. ایسے آدمی کو آپ ابن تیمیہ کے برابر کر دیں گے؟ ایسے آدمی کو آپ یعنی امام بخاری کے برابر کر دیں گے, امام ابو حنیفہ کے برابر کر دیں گے؟ نہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس میں غلطی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی غلطی ہو کے بھی ان کو تم چھوڑتے نہیں اور ہم کو بولتے ہیں ان کو چھوڑو. کیوں ہوا ایسا؟ وہ لائق نہیں ہے, یہ لائق ہے. ان کا قابل اعتماد ہونا ان کی زندگی میں ثابت ہوا, وہ دنیا سے چلے گئے اور امت نے ان کو قابل اعتماد مانا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے چلغوزاں, اس کے پیچھے جا رہا تو اس کو دین کا علم ہے, یہ اہل حق میں سے ہے, اہل حق کی توثیق اس کے لیے ہے, تو اس کے پیچھے جائے گا نہیں. تو یہ اور وہ برابر نہیں ہے. صرف غلطی کی وجہ سے آپ ڈاکٹر اور غیر ڈاکٹر کو برابر نہیں کرتے. آپ اتنے بڑے علماء کو آپ ایک بدعتی کے برابر کر دیں گے, تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے یہ اصول کیا سیکھا اس میں, آج کی اس گفتگو میں, کہ اہل سنت کی علمی غلطیوں کے ساتھ اہل بدعت کی غلطیوں جیسا معاملہ کرنا سلف کا منہج نہیں. اس لیے کہ بنی آدم میں ہر ایک سے خطا ہوتی ہے, پس آدمی کے منہج کو دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی غلطی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر منہج صحیح ہے, اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن جو اہل بدعت ہیں وہ غلط ہیں, چونکہ بدعات میں واقع ہیں, لہٰذا ان کی صحیح بات کو بھی ہم نہیں لیں گے. صحیح بات لینے کے لیے ہم کس کو دیکھیں گے؟ صحیح لوگوں کو. بہت سارے بھولے بھالے کیا بولتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, ان کی صحیح سے لے لیتے ہیں, غلط چھوڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ مجتہد, اتنا علم اس کے پاس ہے, یہ صحیح غلط میں تمیز کر سکتا ہے. کیوں؟ جب تو جانتا ہے کہ اس کے پاس صحیح بھی غلط بھی ہے اور وہ اہل نہیں ہے, اس کو کیوں سنا تو؟ یہ پہلی غلطی ہے. تو اس کو کس کو سننا چاہیے؟ کیوں؟ اہل حق مر گئے ہیں, اہل حق کے کتابیں تیرے پاس نہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, کیوں نہیں؟ ان سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تیرے دل میں مرض ہے, تیرے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم دیکھ لو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. جیسی سنگت ویسی رنگت. آدمی جن لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے, چاہے وہ صحبت جسمانی اعتبار سے ہو کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یا وہ صحبت علمی ہو, ان کی باتیں سنتا اور پڑھتا ہے, جیسی صحبت ہوگی ویسی اس کی دینداری بنے گی. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. تو جن کے ساتھ آدمی کی قلبی لگاؤ اس کا ہو جاتا ہے, ان کی باتیں آدمی قبول کرتا ہے. لہٰذا اہل بدعت کو نہیں سنا جائے گا, ان کو نہیں پڑھا جائے گا. کون آدمی تھا پھر فلاں بڑے بڑے عالم لوگ کیسے پڑھتے ہیں, ان کی کتاب پڑھ کے تو رد کرتے نا. ہاں تو اتنا بڑا بن. ویسی جیسے بچہ کہے گا مجھ کو تو 3-4 کی سائیکل دیے, ابو بڑی بڑی بائک چلاتے, مجھ کو چلانے دو, تو ویسے بن, تجھ کو بائک بھی چلانے ملے گی. لیکن ابھی کیا ہے, 3-4 کی سائیکل تو چلائے گا, کیونکہ تیرے اندر بیلنس ابھی نہیں ہے, تیرے اندر وہ اہلیت نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا جو ضعیف ہیں, کمزور ہیں, طلبۃ العلم ایسے جو ابھی پختہ نہیں ہوئے ہیں, وہ اہل بدعت کو نہیں پڑھیں گے, وہ اہل بدعت کو نہیں سنیں گے, وہ انہی سے علم لیں گے جو اہل حق ہیں. ہاں جب یہ پختہ ہو جائیں, اس کے اصول پختہ ہو جائیں اور یہ اہل باطل کا رد کر سکتا ہے,
پھر اس کے لیے ان کو رد کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا علم اگر اس کے پاس ہے تب ٹھیک ہے، ورنہ اس کو حاجت کیا ہے، حاجت کیا ہے اس کو۔ لہٰذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں سنتے ان کو پڑھتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مجالس میں ہم جاتے ہیں، لیکن ہم صحیح لیتے ہیں، غلط نہیں لیتے، یہ آدمی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلطی اگر اس سے ہو گئی اور اس کی غلط کو صحیح مان کے لے لیا اس نے، اور وہ غلط بہت بڑا غلط ہو، اس کے ساتھ اس کا آخرت میں حشر ہوگا، آخرت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ کاش کہ اہل حق کے ساتھ ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق الامین۔ سچے کون؟ صحابہ، اولئک هم الصادقون، سچے لوگ یہ ہیں۔ پھر وہ جو ان کے راستے پر چلے، اہل حق۔ تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے معاملے میں اہل حق اور اہل باطل کو برابر نہیں سمجھے، ان کا معاملہ محض ان کی غلطی کرنے کی وجہ سے ان کی توثیق نہ کرے، اور ان کی تردید کی طرح اہل حق کی تردید نہ کرے۔ بعض علماء نے اس بارے میں ایک بہت اچھی مثال دی۔ کیا آدمی پھل کھانے کے سلسلے میں ایسا کرتا ہے کہ میں اچھے پھل بھی کھاتا، سڑے ہوئے بھی کھاتا، پیٹ میرا برابر سارٹ آؤٹ کرے گا؟ سمجھیے بات کو۔ کوئی آدمی بولتا ہے ایسا کہ میں اچھے پھل بھی کھاتا ہوں، میں سڑے ہوئے پھل بھی کھاتا ہوں، میرا پیٹ اتنا مضبوط ہے کہ سڑے ہوئے اور اچھے دونوں کو فرق کر دیتا ہے، اچھے ہضم کرتا، سڑے ہوئے پھینک دیتا پاخانے کے راستے سے۔ کرتا ہے ایسا؟ جب پیٹ نہیں کر سکتا ہے، پیٹ کے بارے میں جو کہ جسم سے جڑا ہوا ہے معاملہ، زیادہ سے زیادہ پیٹ خراب ہوگا، تو پیٹ کے بارے میں یہ نہیں کرتا کہ اچھا برا سب کھا لے، پیٹ کو دے دیں گے کام، وہ میرا پیٹ بہت بھاری ہے، فرق کرتا برابر، اچھا ہی ہضم کرتا ہے، سڑا ہوا باہر پھینک دیتا ہے۔ جانے دیتا پیٹ میں ایسی دونوں چیزیں نہیں۔ دل میں کیسے جانے دیتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، صرف اچھا ہی کھاتا ہے، سڑا ہوا نہیں کھاتا، تو سڑا ہوا کیوں سن رہا، سڑا ہوا کیوں سن رہا، سڑا ہوا کیوں پڑھ رہا؟ کہ جانے دو اندر، پھر میرا دل اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا، اچھے کو لے گا اور غلط کو ریجیکٹ کرے گا۔ دل کو کیوں خراب کر رہا؟ جب پیٹ کو خراب نہیں کرتا تو دل کو کیوں خراب کرتا ہے؟ اور پیٹ کے خراب ہونے کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا دل کے خراب ہونے کا نقصان ہے۔ کوئی آدمی پیٹ کے بارے میں کیا ایک بار جانے کے بعد نکالنے آتا کیا؟ بولے گا نا آدمی۔ ویسا دل میں جانے کے بعد اگر وہ چیز بولی میں نہیں آتا باہر، اگر کوئی غلط عقیدہ چلا گیا، کوئی غلط بات دل میں چلی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں نکل باہر، بولے میں نہیں نکلتا، میں اب زندگی بھر ادھر ہی رہوں گا۔ اگر وہ نہیں نکال سکا دل سے تو کیا کرے گا بتائیے؟ اور اس ایک بات نے دل کو سڑا دیا پورا، اس سڑی ہوئی چیز نے دل کو سڑا دیا، کیا کرے گا؟ زندگی بھر شک میں مبتلا کر دیا، حق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اگر غلط بات دل میں نکلی نہیں نکال سکا، کیوں میں آپ کے دل میں کی بات نکالنا اس آپ کے بس میں ہے؟ نماز میں سے آپ نکال کے بتاؤ دل کی باتیں، آ جاتی دل میں باتیں؟ دل میں بات جانے کے بعد نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اہل حق ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کمزور ہیں تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بڑا عالم اگر کوئی ہے، وہ اہل بدعت کی بھی کتابیں پڑھتا ہے، کفار مشرکین کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ پکا ہو چکا ہے، نہیں میں بھی پکا ہوں، نہیں ہے تو، تیرا گمان ہے کہ تو پکا ہے۔ تیرے بارے میں اگر کوئی واقعی بڑا عالم بولے کہ تو ٹھیک ہے تو پکا ہے، تب تو پکا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کا بیٹا آپ سے کہے میں چلا سکتا ابو، میرے کو چلانے دو گاڑی، نہیں دیتے آپ اس کو چابی کار کی، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے نہیں یہ لائق، یہ ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ تو آپ ایک دنیا کے موٹے معاملے میں آپ اتنا احتیاط کرتے ہو، دین کے معاملے میں کیوں؟ گاڑی پہ بیٹھ کے جا کے ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا، اگر وہ غلط مجلس میں جائے گا، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی بہن غلط جگہ جائیں گے، غلط سیکھیں گے، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوئی تو کیا مسئلہ ہے، وہ گمراہ ہیں،
وہ مسٹیک نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، اس سے بچو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اہل حق ہی سے طلب علم کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس طرح کی شبہات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔